اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. خلق اللہ آدم علی صورتی. آدم کو خدا نے بنایا اپنی تصویر جیسا. اس کا ایسا مفہوم، اس کی شرح نہیں ہے. شرح فیض بھی کچھ معلوم ہوتا ہے. اس قسم کے الفاظ ہیں آقا جی کی. اللہ نے آدم کو پیدا کیا اپنی تصویر میں. کیا دیکھتا ہے؟ پتہ تو ہے نہیں ہے تجھ کو. کھانے پینے کے لیے آیا، زور لگایا تو وقت ضائع کیا. ادھر ہی کما لیتا، کھا لیتا. کیا زور لگا کے آ گئے خام خواہ یہاں. ہر کچھ ہے رحمت ادھر سے. جب وہ رحمت کرتا تو پھر جوہر نکلتے ہیں. حقیقت بھی یہی ہے. انسان کس سے بنا ہے؟ من ماء مہین. تم کو ایک ذلیل پانی سے ہم نے پیدا کیا. پانی بھی تھا لیکن پلید تھا، ذلیل تھا، جس سے تم غسل کرتے. ہم نے تم کو نفیس بنایا، کمال والا بنایا، انسان بنایا، عقل دی، شکل دی، تخلیق دی. تھوڑی بات ہے. باوجود آلودگی کے قد تیرا اپنی قدرت سے مزین کر دیا. باوجود آلودگی کے قد تیرا اپنی قدرت سے مزین کر دیا. کیسا انسان کو بنا دیا ہے. وہ کچھ بھی نہیں بتایا. من ماء مہین، ایک پانی، گندا پانی. کہ شکر نہیں کرتے ہو، تم تھے اتنے گندے. ہم نے تم کو اتنا نفیس پاک بنایا، کائنات تمہارے لیے بنائی، اپنی معرفت تمہارے لیے کھولی، پھر تم خدا کے ناشکرے ہوتے ہو. خلق آدم علی صورتہ. حدیث شریف. آدم کو بنایا خدا نے اپنی تصویر میں. اس کی شرح کون کرے؟ فیض میں کچھ سمجھ میں آتا ہے. اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ بھی خدا کی تجلی میں آئے ہیں. خدا کی تجلی میں پھر تجلی کی طرف وہ لے جاتا ہے اس غلاظت سے نکال کے. ادھر لے جانے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ کو بھیجا جو اللہ کی خاص تجلی ہیں. صورت انسان میں آیا. حقیقت میں خدا کی تجلی ہے. حقیقت میں خدا کی تجلی کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ. ان کا مادہ تجلی الہی. فقبض قبضۃ من نورہ. خدا نے اپنے نور سے ایک مٹھی بھری. فقال کونی محمد، اے نور محمد بن. فقالت ہی محمد ابن عدنان. سبحان اللہ. خدا نے آدم بنایا اپنی تصویر میں آئے. اس لیے آقا جی نے کہا منہ پہ تھپڑ مت مارا کرو. ہاں منع فرمایا کہ ادھر تھپڑ مت مارو، یہ تصویر خدا کی ہے. چلیں جی. اب مجھ کو حال و بیان کرو، نادان کو کچھ حیران کرو. مجذوب کیوں ہو جاتا ہے؟ حیران ہو جاتا ہے، مجذوب ہو جاتا ہے. حیرانی اس کو حواس نہیں رہتے. اگر زیادہ کرم ہو تو سنبھال لیتے ہیں، پھر بھی کرم ہوتا اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو، لیکن نگاہ رکھتے ہیں اس پر، بالکل نہیں چھوڑتے. اور جو بے انتہا کرم کرتے ہیں اس حالت سے آہستہ آہستہ نکالتے ہیں. ہاں اس کو نکالتے ہیں، پھر اس کو تربیت والا بناتے ہیں. کرتے وہ ہیں لیکن کرواتے اس سے. یہ تم کوئی چیز دیتا ہے لیکن خود نہیں دے گا. کسی کو دیکھا اس کو دو، تم بیچ میں آؤ، ہم نے تم پر کرم کیا، تمہارے ذریعے دیا ہے، تمہارے ذریعے کیفیت دی ہے، تمہارے ذریعے قریب کی. خود بلا سے تم اس کو بلاؤ، تمہاری بات مانے، تمہارے پیچھے. یہ ایسے معاملے ہیں. اس لیے شیخ کا بیچ میں بڑا مسئلہ زبردست ہوتا ہے، اس کو رکھا ہوتا ہے کہ اس نے حضرت محمد خود نہیں کر سکتے، کہ اس کو نوازا ہے اور نوازنا ہے کہ اس کے ذریعے ہوگا. اس کو بھی سے نکالے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا. ہاں
یہ طریقت میں بالاتفاق اصول ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلب فی جوفہ، خدا نے کسی کے سینے کے اندر دو دل نہیں لگائے ہیں. بتاؤ، بیٹھے ہوئے ہیں شکلیں داڑیاں بنا کے بڑی بڑی، مسئلے بڑے یاد کریں، بیٹھا ہوا منحوس، دباؤ تو ادھر خدا سے کے کام کرتا ہے اور کرتا ہی نہیں. لکھتا مجھے یہ نہیں ہوتا وہ نہیں. کہاں سے ہو؟ دو دل خدا رکھے، 3 دل رکھے، 10 دل رکھے، ایک دل. خدا بھی ایک، دل بھی ایک، تو خدا سے ایک ہو جائے، دل بھی خدا کا. ہم نے دل میں 1000 مصیبتیں رکھی ہیں. سب کا یہ حال، اکثر کا یہ حال، سوچتے کرتے ہیں. اچھا جب خدا کے لیے دل ہے تو سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے. سوچ خدا کسی چیز کی سوچ ہونی نہیں چاہیے. وہ ذہن ایسا بنا لے، لیکن پھر کیفیت آئی اس کو ایسا کر ہی دے گی. وہ ذہن بھی نہیں بناتے، بیٹھے ہوئے ہیں. چلیں جی، خدا سے کمی ہو سکتی ہے، نبی سے کمی ہو سکتی ہے، برکتیں ختم ہو سکتی ہیں. اور رکاوٹوں کے اسباب ہوتے ہیں. وہ اسباب نہیں ہٹے، اندر چھپے ہوتے ہیں، دال میں کالے. ساری عمر طریقت میں رہا، ساری عمر پڑھتا رہا، کچھ نہیں ہوا. ایک جاہل ولی اللہ بن گیا، اس نے دل خدا رسول کو دے دیا، ختم. جس کو شفقت رحمت دیتے ہیں اس سے خود بلواتے ہیں. کھلی باتیں کرتا ہے، کھلا بولتا ہے. دوسرا بولے گا اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اس کے لیے اچھا. ایک صحابی ایسا ہی تھا، اس کو بڑی محبت نے راکا جی، اس کو شفقت دی ہوئی تھی. جس کو جس حال میں رکھے، دوسرے کے حال میں نہ گھسے زبردستی، بناوٹ نہ کرے کہ میں بھی ایسا بن جاؤں. اس کا حال ایسا. آقا جی نماز پڑھی کہ ان کو طریقہ آ جائے، نماز میں کوئی غلطی کرے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، سجدہ سہو کرنا چاہیے. تو آپ نے تقریباً جان کے ایسے کیا. تو صحابہ سارے خاموش تھے، کوئی نہیں بولا. تو ایک صحابی نے اس کو شفقت زیادہ دی ہوئی تھی، کہا کتنی باتیں کی، حالانکہ اتنی باتیں نہیں، لیکن اس کو شفقت ایسے دی تھی، بول سکتا تھا. اس سے پیار تھا، اس کو دیا ہوا تھا، اس کی رستہ کھلا ہوا تھا اور خود ہی کروا رہے تھے اس سے. کہا نماز لمبی ہو گئی ہے، چھوٹی ہو گئی ہے، یا آپ بھول گئے. اتنی باتیں کرنی چاہیے اتنی بڑی سرکار کے آگے. نماز لمبی ہو گئی ہے، چھوٹی ہو گئی ہے، یا آپ بھول گئے. اتنی باتیں، اتنی بڑی. نماز لمبی ہو گئی ہے، چھوٹی ہو گئی، یا آپ بھول گئے. کہا نہ لمبی ہوئی ہے، نہ چھوٹی ہوئی ہے، نہ میں بھولا. اشارہ کیا حکمت. پھر صحابہ کی طرف دیکھا، سارے خاموش تھے، کوئی نہیں بول رہا تھا. کہا یہ کچھ کہتا ہے ایسا جو مفہوم حدیث. کہا ایسے کچھ ہوا ہے. ان کا ایسے کچھ ہوا ہے جو یہ کہتا ہے ایسے ہوا ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے، وہ حکمتیں آپ نے کیسے کیوں کیا ہے، یا بھولے بھی نہیں کہ یہ ہم اس میں دخل نہیں دیتے. ان کا ویسے ہوا ہے جو یہ کہتا ہے، ایسا قصہ ہوا ہے. پھر آپ نے 2 سجدے سہو کے کیے. تو مطلب میں نے کہ وہ بول سکتا تھا، دوسرے نہیں بول سکتے تھے، وہ بول سکتا تھا. ایسے بعض لوگوں پر خدا کا کرم ہوتا ہے، خدا سے بعض وقت بول سکتے جو مرضی بولیں. رسول اللہ سے بول سکتے جیسے ان کو ایسے ادھر سے رحمت ہوتی ہے. اور کسی وقت ان پر دباؤ ہوتا ہے، ان کی جان نکلتی ہے. اس طریقت کے احوال ہے. اس سے بناوٹ نہ کریں. ہاں بناوٹ سے ہلاک ہوگا. بعضوں کے ایسے حالات ہوتے ہیں طریقت میں کہ اس کو ترقی ہوتی، دوسرا کرے اس پر خدا کا غضب ہو. ہاں اس کی طرح بناوٹ سے نہ کرے، نہ بناوٹ سے لکھے. چلے جی. اب مجھ کو اس بات پہ میں نے کہا یہ جو شعر بھائی نے پڑھے، حال سے بے حال کرو نادان کو، کچھ میں نے دیکھا ہے، کچھ اور بھی بتائیں. اور ایسے ہوتا بھی ہے، ایسے ہوتا بھی. نبی کریم اس کو خوش کرنے کے لیے اس کو چیزیں بھی بتاتے ہیں. دیکھ میں ایسے بھی کر سکتا ہوں، میں ایسے بھی کر سکتا ہوں، ایسے بھی ہوتا ہے. اس کی محبت ہوتی ہے، بڑا خوش تھا آقا کہ کیسے کیسے کمال ہے. حیرانی ہوتی ہے. سب کے لیے نہیں ہے، قسمت والے کے لیے. اس کو اپنے اور کمالات بتاتے ہیں. نادان کو خوش کہ میں ایسے بھی کر رہا، میرے میں یہ بھی بات ہے، یہ بھی بات ہے. یہ خوش بہت ہوتا ہے میری باتوں سے، میرے کمالات سے. جو کمالات نہیں ظاہر ہوئے دنیا میں اب تک، وہ بھی اپنے بتا دیتے یہ میرے میں یہ بھی بات ہے. اور تم لوگ کے دل بٹے ہوئے ادھر ادھر.
اور ادھر تم ہو جائے تمہارے سارے کام خود ہی ہو جائیں معجزے کے طور سے، گھر بھی ٹھیک ہو جائے، بیماریاں بھی ٹھیک ہو جائیں، چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں، بیماریوں میں کمی آ جائے، مصیبتیں دور ہو جائیں۔ خدا نے عالمین میں رحمت، ہر چیز کے لیے رحمت بنایا ہے، یہ ایسے ہے رحمت للعالمین۔ عالمین میں رحمت، عالمین میں جو کچھ ہے اس کے لیے وہ رحمت ہے، اور ہر مصیبت سے چھڑانے والا ہے۔ خدا وسیلہ بناتا ہے، لیکن کسی چیز کے لیے وسیلہ لیکن نبی کریم کو جامع وسیلہ سب چیز کے لیے بنا دیا ہے، کسی کو ایسا نہیں بنایا جیسے حضرت محمد مصطفیٰ کو بنایا، اور اس میں اس کے کمالات کے بھی ایسی باتیں ہیں کچھ حیران کرو۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ حقیقت میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، پتہ یہ میں سے محبت کرتا ہے کمالات کو خوش حیران ہوتا ہے، جو کمالات نہیں ہوئے یا آئندہ ہوں گے نہیں ہوں گے اس کو بتا دیتے میں یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، اور ایسے بھی ہوتا ہے، خوش کرتے ہیں اس کو خوشی ہوتی میری کمالات سے۔ حیات النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو قرآن میں حدیث میں دیوبندی نظر آیا، دوسرے کو بریلوی نظر آیا، قرآن حدیث میں تو ہے نہیں دیوبندی بریلوی، قرآن میں اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور کسی کی تبع میں ہو، علماء کی تبع میں یا حاکموں کی تبع میں اختلاف ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دو، تبع خدا کے اور حضرت محمد مصطفیٰ کے رہنا ہے، کسی کی تبع میں نہیں رہنا، مکمل طور سے تعلیم کی طور سے رہنا ہے، اس میں وہ تعلیم جو سمجھ میں آئے خدا رسول کی، اور تعلیم کے طور سے جو سمجھ میں نہ آئے تو واللہ عالم بالصواب کہا کہ اس پیر کا بھی توقف کرنا، اس حاکم کا بھی توقف کرنا۔ ادھر سے لوگوں کو بڑا نقصان ہوتا ہے، خدا اتنا نقصان اس کی حد نہیں، کٹر بریلوی، کٹر دیوبندی، کٹر سنی، کٹر شیعہ، کٹر جماعت اہل حدیث، قرآن پڑھا ہے، کلمہ پڑھا ہے تو سبھی حدیث کے ماننے والے ہیں، قرآن کے ماننے، نئے اہل حدیث کی جیسے نکل گئے، نئے قرآن والے نکل گئے، نئے دیوبندی بریلوی نکل گئے۔ جب جس نے کلمہ پڑھ لا وہ حدیث کو مانتا ہے، اہل حدیث بھی ہو گیا، قرآن مانتا ہے، قرآن والا، وہ تو سب کچھ ہو گیا۔ یہ شوشے چھوڑنے، امتیاز پیدا کرنا، یہ مسجدیں بنانی، بریلوی دیوبندی مسجد، بس دیوبندی بریلوی نہیں، مسجد اللہ کی دیوبندی، امام باڑے بنانے، یہ فتنے کر رہے ہیں۔ امام باڑے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ مسجد آقا نے بنائی، صحابہ نے بنائی، مسجدیں آئیں تو یہ امام باڑے چلانے تھے؟ نہیں، مسجدیں ہی چلانی ہے جیسے رسول اللہ نے چلائی۔ اس امتیاز پیدا ہونا، جو تم باڑے میں بات کرتے ہو وہ مسجد میں کر لو، امام باڑہ مسجد سے افضل ہے؟ مسجد قرآن میں مسجدوں کے نام، نبی نے بھی مسجدیں بنائی، اماموں نے مسجدیں بنائی، یہ خود جیسے ایک شوشہ نکالا، دیوبندیوں نے اپنی مسجد بنا لی، بریلیوں نے اپنی بنا لی، جی شیعوں نے امام باڑہ بنا لیا۔ کچھ نہیں بنانا ہے، یہی بنانا جو سرکار نے بنایا، مسجد، بس خلاص فنش، دوسری بات نہیں کرنی ہے۔ مسجد ہاں دیوبندی مسجد میں پڑھے گا نماز، ادھر قرآن میں دیوبندی مسجد ہے، بریلی مسجد۔ علماء بیچارے ذکر والے ہیں، ان کے نام ہیں، سکھایا انہیں تم کو، لیکن ان پہ مر مٹنا نہیں، مر مٹنا رسول اللہ پر ہے۔ وہ بندی بنو، بریلوی بنو، سید بنو، صدیقی بنو، اگر عظمت سے خدا، عظمت سے رسول دل میں نہیں آئی، سید بن کے بھی تمہارا کچھ نہیں بنے گا، تو دیوبندی بن کے کیا بنے گا؟ ہاں یہ ایسے چکر چلائے دیوبندی بریلوی، قرآن میں کہیں ہے دیوبندی بریلوی؟ شیعہ سنی وہابی ہے کہیں؟ سب مسلمان، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے بھائی ہوتے ہیں۔ اور ایمان والے کب بھائی ہوتے ہیں؟ جب محبت کرتے ہیں خدا رسول سے۔ ایمان اس میں ہوتا ہے جس میں محبت ہوتی ہے، کہ رسول اللہ نے اس کی تشریح کی، اللہ لا ایمان لہ، 3 دفعہ کہا، اس آدمی میں ایمان نہیں جس میں محبت نہیں۔ اور یہ بھی کہا تم ایمان والے نہیں بنو گے، تم ایمان والے جب تک کہ تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی۔ جب آقا جی ایسی بات کہتے ہیں نہیں ماننی چاہیے، ادھر دیوبندی میں گھسا، ادھر آ کے فقیروں میں، درویشوں میں گھسا، چھپ کے بیٹھا ہوا۔ اس کی رپورٹ لا، اس کے وظیفے بند کر، اس کے یہ دیوبندی بریلوی سے توبہ کر، بس کیا میں عاشق رسول ہوں، بس انشاءاللہ۔ ہاں چلے جی، یہ بات بڑی پکی بات ہے، قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، اتفاق کی بات ہے، محبت کی بات ہے، رسول اللہ کی بات ہے، تو اس میں اختلاف نہیں ہے نا۔ تو اختلاف تم خود پیدا کرتے ہو، تو نفرت تو پیدا ہوگی تم میں۔ کیوں اختلاف پیدا کیا؟ جب منع کیا کہ پہلی قوم میں ہلاک ہوئی، کثرت السؤال وقیل و قال، زیادہ بحث کرنی، سوالات کرنے۔ قرآن میں تنازع، تم جس تنازع پیدا ہو چھوڑ دو اس کو، کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ بلکہ اور چمڑتے، کٹر نہیں، کٹر ایسی باتیں نہیں کرنی ہے۔
والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ ہے۔ آقا نے کہا خدا اس پر مشقت ڈالے جو میری امت پہ مشقت ڈالے۔ یہ مشقت مصیبت نہیں ڈالنی ہے، ان میں نفرت پھیلانی، ان میں تنازع پیدا کرنا، ان میں اختلاف پیدا کرنا، ایک دوسری کی مسجدوں میں نہ جائیں، امام باڑے بنانے، مسجدیں بناؤ، امام باڑے نہیں بنانے ہیں، بریلی مسجد نہیں بنانی ہے، دیوبندی مسجد نہیں بنانی ہے، مسجد اللہ کی فقط۔ اللہ تعالیٰ کرے ہم رسول اللہ کے طریقے پہ آ جائیں انشاءاللہ۔ پھر بیٹھیں گے، گل کھلیں گے۔ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد۔ پھر خدا امتحان میں نہ ڈالے، امتحان ہو جائے تو پھر خدا ہی نکالے، اور بڑا مشکل ہے، مال اولاد بڑے فتنہ ہیں۔ تو ایک صحابی مکے میں تھا، آقا جی کے ساتھ خوش خرم رہتے تھے۔ آقا جی کو مکے سے ہجرت کرنی پڑی، مدینے جانا پڑا۔ وہ صحابی بہت بڑا تاجر اور امیر تھا، غنی تھا۔ تو اس نے کہا میں بھی آقا کے ساتھ جاؤں۔ جب آقا چل گئے بعد میں، تو مکے والوں نے، قریشیوں نے پکڑ کر یہاں سے نہیں جاؤ گے، اگر جانا ہے تو مال سارا ہمارے پاس چھوڑو گے، اور بیٹیوں کی جہاں مرضی ہم شادی کریں، تمہارا دخل نہیں ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بیٹیوں کی جہاں مرضی شادی کرو، مال میں جو ہے، لیکن مجھے مدینے جانے دو۔ دیکھا، چل پڑے جی۔ قرآن میں آیتیں اتری، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم بان لہم الجنہ، اللہ نے ان کی خرید و فروخت قبول کی ایمان والوں کی، کہ ان کے لیے خدا جنت میں بھی ٹھکانہ بنائے گا، اور انہوں نے جو یہ سودا خدا سے کیا ہے، یہ سودا خدا کو قبول ہے۔ بیٹیاں چھوڑی، سب کچھ چھوڑی، کتنی بڑی بات ہے، جہاں نکاح کرے یہ کرے۔ بتائیں، ان کے نام میں بھول گیا، وہ عجمی ہیں لیکن محبت والے سچے تھے۔ قرآن کی آیتیں اتری، انہوں نے خدا سے خرید و فروخت کی، خدا نے ان کی خرید و فروخت قبول کی۔ دیکھا، چھوڑ دیا۔ تمہاری بیوی اگر نماز نہ پڑھے، نمازی نہیں ہے، تم اس کو حکمت سے چلاؤ اور بولو سے رخ اس کو مت دو، اس کے ہاتھ کا کھانا پینا مت کھاؤ۔ اگر بچوں کو نہیں پالتی، بولتی نہ پال، خدا پالے گا، لیکن میں اس طرح سے بچے کے پالوں، خدا سے کی ناراضگی برداشت کروں تیرے ساتھ، تو اس کے اوپر دباؤ رکھے۔ نہیں، سب کو چھوڑ دیا، بی بی جی کے ساتھ ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا نا۔ انسان کے امتحان کے بغیر پتہ تھوڑی چلتا ہے۔ تمہارے پاس مال بھی ہو، تمہارے پاس اولاد بھی ہو، تمہارے پاس بیوی بھی ہو، دوست بھی ہو، ان کے سب کے ہوتے ہوئے خدا کی محبت میں کمی نہ آئے، نبی کریم کی محبت میں کمی نہ آئے، پھر تمہاری محبت کا پتہ چلے گا سچے ہو۔ مال بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، بی بی جی بھی نہیں، میں صوفی ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ جب مال اولاد ملے گی پھر بیچ میں گڑبڑیں پڑیں گی، اب دیکھو اولاد کی مانے گا، ماں کی مانے گا، خدا کی مانے گا، نبی کی مانے گا، اب تجھے پتہ چلے گا تو کدھر مرے گا۔ ہاں، اسی ان کو فائدہ نہیں ہوتا ہے نا۔ میری بی بی جی ہوتی، میں پہلے سسرال بھیج دیتا اس کو، کہتا بعد میں آنا سوچیں گے، حکمت سے چلنے کی تو طلاق دے دو۔ ایسے اس کے ساتھ تم بھی جیسے نا حکمت کے طریقے کر، وہ تم کو تنگ کرے تم اس کو تنگ کرو بس، جب رستے میں آ جاتا تم بھی نرم ہو جاؤ۔ ہاں، نہیں، اس کے ساتھ بالکل فٹ ہے، جو تو کہ بندہ غلام تیرا، جان ہے، مال ہے، ایمان ہے، سب بی بی جی پہ قربان ہے۔ یہ تو مصیبت ہے بی بی جی۔ چل بھائی، جہاں وہ جہاں رزو کون و مکان، یہ جہاں وہ جہاں۔ ایک اپنی اولاد چھوڑی، سب کچھ چھوڑا، بات نہیں کرتا تھا، ہسپتال میں لے جاتے تھے اس کو، ہسپتال سے بھاگ جاتا تھا، اور اس کی اولاد بڑے عہدوں میں تھے، اور وہ آدمی جو ان کا باپ تھا وہ خدا اور رسول کی محبت والا تھا۔ وہ جو گھر میں آتے تھے دوسرے کمرے میں سنسناتا تھا، خود دوسرے کمرے میں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں تھا۔ کہتا تم لال رومال ڈالتے ہو، نرجی ڈالتے ہیں، حالانکہ حکمت خلاف ہے، نہیں کہنا چاہیے، لیکن نیت کا اچھا تھا۔ تم سگریٹ پیتے ہو، تم نمازیں وقت پہ نہیں پڑھتے ہو،
پھر وہ بیمار ہو گیا، ہسپتال میں لے گیا اس کو، اس کے بڑے لڑکے جو بڑے بڑے عہدوں والے تھے، وہ دوسرے دروازے سے بھاگ گیا، کیا میں خود علاج کروں گا، یہ خدا رسول کے حق میں اچھے نہیں، ان کا علاج میں نہیں چاہتا ہوں، بتاؤ۔ بڑے پریشان، اولاد کے ساتھ موافقت نہیں کرتا تھا، کس کی وجہ سے؟ حضرت محمد مصطفیٰ کی وجہ سے۔ کہتے وہ اس کو خواب آئی یا دیکھا، میرے پاس آیا، بولے شیخ صاحب میں حیران ہوں، میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ان کے کیا ہوا، خیر تو ہے؟ کہا میری اولاد نافرمان ہے، میرے ساتھ تو اچھی ہونا چاہتی ہے، جو میں چاہوں کرنا چاہتی ہے، لیکن خدا رسول کے حق میں اچھی نہیں ہے، میں ان کو کیا کروں؟ میرے لیے ہر چیز کرنے کو تیار ہیں، ہوائی جہاز پہ چڑھا کے دنیا کسی خطے میں علاج کرانے کو تیار ہے، پیسہ دینے کو تیار ہے، میں ان کا کھانا نہیں کھاتا ہوں، جیسا اٹھتا بیٹھتا نہیں، مزدوری کرتا تھا، وہ آتا تھا، وہ آدمی مزدوری کرتا تھا، آتا تھا، اس طرف کا تھا، یہ موریتانیہ کا شنگیتی جن کو کہتے ہیں وہ تھا، لیکن بہت مضبوط تھا۔ بولتا میں حیران ہوں، میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ بولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور میری اولاد سے میں بیزار ہوں، ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، گھر میں آتے ہیں تو اولاد ہے جو ظاہری رابطہ ہے، کمرے میں رہتے نہ کھاتا ہوں اس کے ساتھ، نہ پیتا ہوں، نہ ان کے پیسے لیتا ہوں، نہ علاج کراتا ہوں، اپنا خود ہی کرتا ہوں۔ تو نبی کریم نے مجھ کو کہا ایک بات میں سمجھ میں نہیں آ رہی، میں کیا کہا؟ کہا تیری اولاد مجھ کو حوض کوثر پہ ملے گی، تیری اولاد مجھ کو حوض کوثر پہ ملے گی۔ کہا میں حیران ہوں، میں نے کہا اس میں ایک راز ہے، تم نے نبی کے لیے اپنی اولاد چھوڑی، بے تعلق ہو گئے، جائیں بھاڑ میں، جائیں خدا رسول کے رستے میں نہیں چلتے، میں نے کیا ان کا کھانا، کیا پینا، کیا ان کے ساتھ رہنا، کیا ان کے پیسوں سے علاج کرانا۔ تو نبی کریم نے تم کو تسلی دی ہے کہ تم نے اگر اولاد کو ہمارے لیے چھوڑا، تم کو نہیں چاہیے میری وجہ سے، اب تمہاری وجہ سے میں تمہاری اولاد کو نوازوں گا، ان کو ہدایت پہ لاؤں گا۔ دیکھا، تمہاری وجہ سے، ورنہ میں نہ کرتا، جب تم نے میرے لیے سب کچھ چھوڑا، میں بھی تمہارے لیے سب کچھ کروں گا، تمہاری اولاد کو ٹھیک کروں گا۔ کہتا ہاں یہی بات ہوگی، واللہ حیران ہو گیا۔ بولے میں نے کہا تم نے آقا کے لیے چھوڑا نا، تو آقا تمہاری نافرمان اولاد کو مجھے حوض کوثر پر ملے گی، کیا مطلب اس کا؟ کہ تم نے ہمارے لیے اولاد کو چھوڑا، سب کو چھوڑا، اولاد کو کون چھوڑتا ہے؟ پھر وہ اولاد جو حکومت کے عہدوں پہ ہوں، ہاں جی، اور بڑے بڑے ان کی پوسٹیں ہوں، ہاں جی، پھر وہ خدمت، لوگ تو فخر کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور تم نے سب کو ان کا پیسہ، ان کا بیٹھنا اٹھنا قبول نہیں کیا، فقط حضرت محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ کہ حوض کوثر پر مجھے ملے گی، کیا مطلب؟ کہ تم نے ہمارے لیے سب کو چھوڑا، لیکن ہم تمہاری وجہ سے تمہاری اولاد پر نظر رکھیں گے، وہ حوض کوثر پہ آئے گی میرے پاس۔ کچھ عرصے کے بعد ایسے ہی ہوا، میں جدہ گیا، اس کا بڑا لڑکا جو فرانس میں تھا، اچھے خاصے عہدے پر تھا، میں نے دیکھا چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی، اور تسبیح پڑھ رہا ہے، میں حیران ہوں۔ میں کیا نبی کریم نے نظر کرم کر دی ہے، یہ دیکھو اب تسبیح پڑھتا ہے، تھوڑی تھوڑی داڑھی رکھی ہے، اس طرف آ جائے گا۔ دیکھا، اس نے آقا کے لیے سب کچھ چھوڑا، آقا نے کہا تمہاری اولاد، تم نے میرے لیے چھوڑا، اب تمہاری خاطر میں ان کو نوازوں گا۔ جیسے آقا تو بہت کریم ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ بیچ میں اور یاد کیا، ایک بادشاہ تھا، اس کے ساتھ کوئی وفادار تھا، بادشاہ نے کہا تمہارے خاندان کے فلانوں کو سخت سزا ہونی تھی، اور میں نے کبھی نہیں چھوڑنا تھا، ان سے ایسی چیزیں بنے، لیکن تمہاری خاطر میں چھوڑتا، تم مجھ سے وفادار ہو، ان کو کچھ نہیں کہوں گا۔ آقا تو بڑی چیزیں میں ایسے ہوتا ہے، اگر آپا سے وفا آپ کر سب کچھ چھوڑ دو، آقا آپ کے خاندان کے اچھے ہوں برے ہوں ان پر نظر رکھیں گے، تمہاری وجہ سے تم نے ان کے لیے چھوڑا، وہ ان کو تمہاری وجہ سے سدھاریں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اگر سمجھ میں آ جائے۔ خدا کرے ان کی محبت میں ہم کچھ نہ سوچیں، ہاں، نہ ماں کو نہ باپ کو، جس چیز میں موافقت نہ کریں آپ موافقت نہ کریں،
لیکن آقا نے حکمت کا کہا ہے، ان سے دلی تعلق کم کر دیں، ظاہری تعلق رکھیں، جتنا وہ آقا کے موافقت کریں، آپ بھی موافقت میں ہوں، نہ کریں تو جیسے دنیا کو چلانا ہے اخلاق ظاہری، بس گھل مل کے نہیں رہنا، تو میری جان میں تیری جان، نہ نہ نہ، چاہے باپ ہو، ماں ہو، بیٹا ہو، ہاں خدا اس سے گھل مل جائے، وہ تیری جان تو اس کی جان۔ ابو بکر کا پتہ ہے ابو بکر ایسے تھے، کیسے تھے؟ جہاد میں مقابلہ ہوتا تھا، پھر باپ بیٹا ایک دفعہ بعد میں مسلمان ہوئے، آپ کے بیٹے عبداللہ ابو بکر کے، تو باپ بیٹا بیٹھے ہوئے تھے، ایک دن بات چل گئی، اس نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا میں جہاد میں آپ کو دیکھتا تھا تو آپ کے قریب سے گزرتا تھا، میں باپ ہو کے باپ سمجھ کے چشم پوشی کر کے نکل جاتا تھا، میں آپ کو قتل کر سکتا تھا۔ ابو بکر نے کیا کہا اگر مجھے تو نظر آتا میں چشم پوشی نہ کرتا، میں تجھ کو قتل کرتا۔ دیکھا ابو بکر کہا میں تجھ کو نہ چھوڑتا، میں تجھ کو قتل کرتا، بیٹا سمجھنا۔ اس نے کہا میں بات سمجھ کے چھوڑ دیتا تھا، جب دیکھتا تھا ایک طرف نکل جاتا تھا، کہا میرے ہاتھ میں آتا میں تجھ کو قتل کرتا، تجھے چھوڑتا۔ دیکھا کیسی محبتیں تھیں۔ یہ ہمارے لوگ اتنی محبت، اتنا بڑا امتحان کچھ نہیں آتا، ذرا سی بات میں خدا سے بدل جانا، نبی سے بدل جانا، ایک دم ان کے ڈھل مل یقین کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اخلاق سے رہو، ان کو دبا کے رکھو، آستے آستے کھینچو، بحث مت کرو، بحث ہونے نہ دو۔ وہ دیکھیں گے زیادہ بولتا ہے، رخ نہیں دیتا ہے، تو آپ کا ادھر آقا کو رخ دو، میں بھی رخ دوں۔ رخ نہیں دیتے تو پھر تھوڑا بہت کھا لو، بس السلام علیکم اوپر تو ٹھیک ہے، بس زیادہ ہنسنا نہیں۔ جتنے وہ آتے جائیں آپ بھی اس کے ساتھ چلتے جائیں، وہ ہٹ جائے تو آپ بھی ہٹ جائیں۔ بیوی گڑبڑ پڑتی ہے تو اس سے زیادہ محبت، اس سے زیادہ احسان مت کرو، رخ زیادہ نہ دو، بس اس کے بچوں کو رخ نہ دو، وہ مجبور ہو جائے گی، تم کو کہاں چھوڑ سکتی ہے، کہاں جائے گی، بچے کے لے کو کہاں جائے گی، مجبور ہو جائے۔ لیکن حکمت سے، مار کوٹ سے نہیں۔ اسی کا جس کو حکمت دی گئی بہت کچھ دیا گیا، جیسے ایک صحابی کو حکمت سکھائی، کہا ہمسایہ مجھے تنگ کرتا ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ آقا جی ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اس کو کہا تم اپنا سامان باہر نکالو سڑک میں، کسی سے کچھ مت، کوئی پوچھے بولے یہ ہمسایہ سے مجھے تکلیف ہے، میں دوسری جگہ جاتا ہوں، بس یہ خود ہی تم کو راضی کر لے گا۔ ماشاءاللہ اس نے سامان باہر نکالا، لوگ گزرتے تھے ادھر ادھر سے، صحابہ، اور صحابی بولے کیا بات ہے، کہیں جا رہے ہو تو سامان باہر نکال رہے ہو؟ بولے ہمسایہ سے تکلیف ہے، بھائی تمہارے ساتھ سلوک اس کا اچھا نہیں، میں جا رہا ہوں۔ وہ بڑا ڈرا، اس نے کہا آقا جی ایک بات پہنچائیے، کیا مشکل بن جائے گی؟ وہ کہ بھائی آئندہ نہیں ہوگا، وہ سامان کو گھر سے باہر کھینچے، وہ اندر کھینچے اس کے گھر میں، بھائی مان جاؤ، آئندہ اگر ہوا تو پھر۔ ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہو گیا جی، لمبا کس طرح چھوٹا سا۔ تو ایسے بیوی کے ساتھ حکمت سے چلو، دل میں سمجھ کو طلاق دوں گا، یہ کروں گا، جاہلوں کی طرح ماروں گا، کوٹوں گا۔ جو ایک میرے پاس آیا، اس نے بولا میری بیوی میں اس کو مارا، کوٹا، ناخن کر دیا، سر پھاڑ دیا۔ میں نے کہا تم 4-5 سال میں یہاں ٹھیک ہوئے ہو، ایک دم اس کو مارا۔ بولتے پردہ نہیں کرتی، ایک دم دروازے کے پاس جاتی، دروازہ کھولتی۔ میں نے کہا تم کتنی نصیب، آہستہ سے ٹھیک ہو جائے گی، اس سے کلام کم کر دو، گھر میں اچھی چیزیں لاتے، کبھی لائے کبھی نہیں لائے، کبھی باہر کھا لیا، پریشان ہوگی، تو تم تھوڑا تھوڑا بتا، تم ٹھیک ہی نہیں ہوتی تو میں کیا محبت کروں، آہستہ سے ٹھیک ہو جائے گی۔ تم 4-5 سال، اس کو بھی 4-5 سال لگیں گے، تو ایک دم سے سر پھاڑ دیا، ناک پھاڑ دیا۔ جہالت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ہم لوگ گھر کے حالات سنواریں، حکمت سے سدھاریں، اور نبی کریم کے معاملے کو بیچ میں بڑی اہمیت سے رکھیں، سب کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ پھر باقی باتیں کریں گے، مسئلہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ پھر ملیں گے، گل کھلیں گے، تم ہنسو گے، ہم ہنسیں گے، اور آقا کا ساتھ انشاءاللہ دنیا آخرت میں رہے گا۔ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی لو یو کے ساتھ آپ کیا کہتے ہیں؟